بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، قرآن کریم کا زندہ معجزہ سائنس سے ثابت ہو گیا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پانی جو ہے نا، پانی کے مالیکیولز پر قرآنی آیات کے اثر نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ جاپنیز سائنٹسٹ نے ایک حیران کن ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، دین اسلام اور قرآن و حدیث کی حقانیت آئے روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اور جو عقل اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وہی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی سچائی ثابت کر دیتی ہے۔ انسان پچھلے 200 سال میں جس قدر ترقی کر چکا ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسان گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری ترقی اور انسانی عقل و سمجھ محض کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جس کی مدد سے انسان اس کائنات کے راز جاننے میں مصروف عمل ہے، اور نسل انسانی کے لیے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ حال ہی میں ایک جاپنیز سائنٹسٹ کی طرف سے ایک ایسی دریافت ڈسکوری سامنے آئی ہے، جس نے قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی حقانیت ہی نہیں بلکہ اس کے ایسے ایسے اثرات انسانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں، جسے جان کر خود سائنسدان بھی حیران ہے کہ یہ دریافت ہے کیا، اور کس طریقے سے اس دریافت سے انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت کے اس کلام پاک یعنی قرآن کریم میں انسانوں کے لیے صرف ہدایت اور کائناتی راز ہی موجود نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشادات کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ واضح ہے کہ یہ شفا انسانوں کے لیے ہر دو طرح سے ہے، یعنی شرک جیسی بیماری سے ہدایت کی مانند شفا، اور جسمانی عوارض اور بیماریوں کے لیے بھی اس قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا نازل کر دی ہے۔ دوستو، جدید سائنس پڑھنے والے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مادہ اور انرجی ایک دوسرے کی شکلیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس حقیقت کو ایک بہت ہی بڑے یہودی سائنسدان آئنسٹائن نے اپنی مشہور زمانہ جنرل ریلیٹیوٹی کی مساوات میں بھی بیان کیا ہے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے، کسی بھی انسان کی کامیابی اور ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی بہت سارے معاملات میں قرآن کریم کی مقدس آیات کا دم کر کے لوگوں کو شفا ملی ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے۔ قرآن پاک کا دم کر کے شفا حاصل کرنے کے بارے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ سے ہی ڈاؤٹ میں شک میں مبتلا رہے ہیں۔ جدید سائنس کی آمد کے بعد جب انسانوں نے یہ جانا کہ مادہ اور انرجی ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، تو تب یہ ان اعتراضات میں شدت آ گئی تھی کہ آخر ان قرآنی آیات سے بیمار اجسام کو کون سی انرجی یا شفا مل سکتی ہے۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اور ہمیں اس عقیدے کی وجہ سے شفا بھی ملتی ہے، جسے سائنس پلیسیبو ایفیکٹ کا نام دیتی ہے۔ البتہ حال ہی میں ایک جاپانی سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر میسارو ایموٹو ہے، انہوں نے ایک حیران کن ایکسپیرینس، ایک تجربہ کیا۔ ان کے کولیگ مسلمان ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے پانی کے مالیکیولر کرسٹلز اور ان کی ساخت پر کچھ میں تو تجربات کر رہا تھا، اور مختلف کنڈیشنز میں ان کی ساخت اور مالیکیولر کرسٹلز کو میں جانچ رہا تھا۔ اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مذاہب میں پڑھی جانے والی مختلف چیزوں کو بھی پانی کے اوپر ٹیسٹ کیا، لیکن ان سے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تب میرے مسلمان ساتھی نے مجھ سے کہا کہ میں قرآنی آیات پر بھی تجربہ کروں۔ ڈاکٹر ایموٹو کا مزید کہنا تھا کہ میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ جب مسلمان پانی پیتے ہیں تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں قرآنی آیات پڑھتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں مسلمان، جنہیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شکریہ کلمات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم نے یہ تجربہ کیا تو بڑی حیران کن صورتحال سامنے آئی۔ پہلے تو اس مسلمان ساتھی نے
قرآنی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پانی پر پھونکا تو پانی کے مالیکیولز کی ساخت ہی بدل گئی. ایسے لگا جیسے کسی غیر معمولی انرجی کی وجہ سے پانی کے کرسٹلز بالکل ہی الگ شکل میں آ گئے اور ان کی انرجی بھی بڑھ گئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا کہ وہ انہی آیات کو ٹیپ ریکارڈر پر بھی چلائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کسی انسان کے پڑھنے سے اثر ہوتا ہے یا کسی مشینی آواز سے بھی پانی کے مالیکیولز پر امپیکٹ پڑتا ہے. جب بسم اللہ کی اس تلاوت کو ٹیپ ریکارڈر پر چلایا گیا تو اس سے بھی یہی رزلٹ سامنے آئے اور عام پانی کے مالیکیول بھی بالکل اسی طریقے سے اپنی ساخت اور شکل کو بدل کر اس مخصوص شکل میں آ گئے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ایموٹو کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر میرا یقین بڑھ گیا کہ واقعی اگر پانی کے مالیکیولز پر قرآنی آیات کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو انسانی جسم پر بھی اثر ضرور ہوتا ہوگا. اس بارے میں مزید تجربات کرتے ہوئے ڈاکٹر ایموٹو نے مختلف قرآنی آیات اور سورتوں کی تلاوت کے نتیجے میں پانی اور دیگر چیزوں پر بھی تجربہ کیا. ان تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ مختلف قسم کی آیات پڑھنے سے پانی کے اندر موجود مالیکیولز مختلف طرح کی شکلوں میں آ جاتے ہیں. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ بسم اللہ پڑھنے سے پانی کے مالیکیولز کس طریقے کا کرسٹل بناتے ہیں. یعنی اللہ کے کلام میں کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو کسی پوشیدہ ذریعے سے پانی کے مالیکیولز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس انرجی کی وجہ سے پانی کی یہ مالیکیولز اپنی مخصوص ساخت میں آ جاتے ہیں. اس تجربے کو سائنس کی دنیا میں بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے دوستوں اور اس بارے میں مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اور اب تک کی پیش رفت اور تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے پانی کے مالیکیولز میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں قرآن کی اس آیت کا ثبوت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کسی بھی جگہ پر زندگی کی موجودگی اور زندگی کے آگے بڑھنے کے لیے پانی کی موجودگی نہایت ضروری ہے اور بغیر پانی کی کسی بھی قسم کی زندگی کو قائم اور باقی نہیں رکھا جا سکتا. کسی بھی قسم کی زندگی ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، درختوں کی شکل میں ہو، سمندروں میں ہو، ہر قسم کی زندگی کے لیے پانی کی دستیابی بنیادی اہمیت رکھتی ہے. قرآنی آیات کے پانی پر اس اثر اور اس انرجی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پانی پر دم کر کے بیماروں کو کیوں پلایا جاتا ہے، کیونکہ پانی زندگی کا ماخذ ہے اور زندگی کو قائم رکھنے کا سبب بھی ہے. اس لیے پانی کے مالیکیولز پر یہ آیات سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں. جب یہ دم کیا ہوا انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو قرآنی آیات کی مدد سے ٹرانسفر شدہ انرجی جسم کا حصہ بن جاتی ہے جس سے مختلف بیماریوں سے شفا ملتی ہے. یہ تو ہے ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن تجربات اور مشاہدات پر یقین رکھنے والی سائنسی دنیا کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اب کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محض کچھ الفاظ پڑھ دینے سے کسی بھی قسم کے مالیکیولز یا انسانی جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے اس ابدی کلام کا یہ معجزہ تمام تر تجربات اور مشاہداتی ثبوتوں کے ساتھ اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہے. یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے کلام پاک کے صرف پڑھنے سے ہی کس قدر طاقت آتی ہے اور اگر اس کلام کو سمجھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی اور روٹین کا حصہ بنا لیا جائے تو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلام پاک کی مدد سے مختلف بیماریوں سے شفا بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور دنیاوی فائدے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. انسان اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر اللہ کی نشانیوں کو سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی آسان بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رکھے. یہ سائنسی تجربات اور مشاہدات تو اب سامنے آئے ہیں لیکن پچھلے 1500 سال سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کے اس معجزانہ اثر پر کامل یقین رکھتے ہیں. اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.